وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چلیے جی اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ چل رہا تھا ہمارا. جی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 19 ہے. جی آیت نمبر 18 سے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں. اب ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ لیا تھا کہ سورۃ طٰہٰ میں جو ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں نازل کی کہ آپ اس سے مشقت میں پڑ دیں، آپ کے ذمے تو بس اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اب واقعے کی جو بھی ہے وہ جو ایک طریقے سے نہیں، جو کہتے ہیں نا ابتدا سے انتہا تک جو ذکر کیا جائے احوال کو، وہ صرف اور صرف سورہ یوسف میں پیش آیا ہے کہ پورا شروع سے لے کے آخر تک اس کو بتایا گیا. اب یہاں پر جو شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ حاملہ تھی، اور کوہ طور پر جب تجلی دیکھی، پھر وہاں آگ لینے گئے، لیکن وہ آگ نہیں تھی، وہ روشنی تھی، وہ نور الہی تھا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو چن لیا گیا ہے، اور آپ کا منصب نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ فرعون کی طرف جائیں اور اس کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیں. اب یہاں سے آگے جو ہے وہ حدیث، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور خاص مہربانی کا، تاکہ ان کو اپنے حیرت انگیز جو ہے وہ مناظر دکھائیں اور ان کو جو معجزات ادا کریں. اور اس طرح کلام کرنے سے ایک ہوتا ہے نا معنی بات، تو ان کو معجزات دینے تھے، اور اس کی جو ایک تو نبی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کو دیکھ کر اور یہ چیز اپنے مجھے منصب نبوت ملنے لگا، تو ایک ذمہ داری کا بھی خوف تھا. تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں نارمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ڈرے نہیں، اس کے بارے میں ان سے اس طریقے سے انسیت والی بات کر دی کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ وہ گھبرائیں نہیں. تو خاص مہربانی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا آغاز کیا، اور آگے جو ان کو ایک ملنے والے تھے دو نشانیاں معجزات، ان کی ہیبت کو بھی دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، ایک دوستانہ انداز میں خطاب کیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس جو سوال کو کرنے کی اور حکمت کیا تھی کہ آگے جو اس عصا کو جو ان کے ہاتھ میں تھا ایک سانپ اور ایک اژدہا بنانا تھا، اس لیے پہلے متنبع کر دیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو لکڑی کا عصا ہے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے خود غور کیا کہ تو میرے پاس لکڑی کا عصا ہے، تب ان کو سانپ بنانے کا موضوع ظاہر کیا گیا، ٹھیک ہے. اور اگر ان کو متوجہ نہ کروایا جاتا تو یہ بھی احتمال تھا کہ یہ سمجھے ہوں کہ رات کے اندھیرے میں شاید جو ہے وہ میرے ہاتھ میں واقعی سانپ ہی پکڑا گیا ہو مجھ سے، ٹھیک ہے. اس سے خاص طور پہ اس کی نشاندہی کرائی کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. جب انہوں نے کہا کہ میرا عصا ہے، قال ہی عصای، انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ تو میرا عصا ہے، اس سے میں کیا کرتا ہوں، اس سے میں سہارا لیتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے چاڑتا ہوں، اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے، اب اس میں بھی کئی حکمتیں دیکھیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس جگہ تین باتیں انہوں نے اصل سوال کے جواب میں 3 باتیں عرض کی. کیا کہ میرا عصا ہے، اور دوسرا کیا کہا کہ اس سے میں بہت سے کام لیتا ہوں، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں. تیسرا یہ کہ اس سے میرے بہت سے بھی کام نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، سوال تو تھا نا، کال ہے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، بس اتنا پوچھا گیا. اس کے جواب میں 3 جواب دیے گئے. تفصیلی جواب دینے میں بھی عشق و محبت کا اور ادب کا لحاظ رکھا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے عشق و محبت کا تقاضا کیسے تھا، اس میں پورا ہوا. یعنی جب محبوب مہربان ہو کر توجہ کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، تو پھر بات دراز کی جائے، لمبی کر دی جائے بات تھوڑی سی، تاکہ اس سے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. اور ساتھ ہی پھر یہ ادب کا تقاضا بھی بتایا گیا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بہت بے تکلف ہو کر کلام کو طویل بھی نہیں کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یعنی اسی وجہ سے پھر دوسرے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے کیا فرمایا، ولی فیہا معارب اخرى، کہ میرے لیے اس میں اور بھی بہت سے کام ہیں، یعنی میں اور بھی بہت ایسے کام لیتا ہوں. اور پھر ان کاموں کی تفسیر نہیں بتائی. تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ ضروریات اور مصلحت سے ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ جو بات سوال میں نہ پوچھی گئی ہو اس کو بھی جواب میں بیان کر دیا جائے. ٹھیک ہے، مصلحت کے کام لیتے ہوئے اگر جو سوال نہیں بھی پوچھا گیا تب بھی اس کو جواب میں ہم شامل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بات نکلتی ہے، اس مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ عصا ہاتھ میں عصا رکھنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی، سنت تھی. ٹھیک ہے، اور اس میں کئی دنیاوی اور دینی فائدے ہیں. ٹھیک ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. آگے دیکھیے، قال القیها یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ اسے نیچے پھینک دو. چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی. اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے. اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 نشانیاں دیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو نیچے پھینکا تو وہ سانپ بن گئی. ٹھیک ہے، اب ایک دیکھیں قرآن پاک میں اس سانپ کے بارے میں، قرآن پاک کی ایک آیات میں ایک جگہ آتا ہے کأنہا جان. ٹھیک ہے، یہ عربی میں جان چھوٹے اور پتلے سانپ کو کہتے ہیں. اور یہاں دوسری جگہ آیا ہے فائدہ، ایک اور جگہ پہ آیا فائدہ یا ثعبان. ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو، بڑے موٹے تازے جو سانپ اس کو کہتے ہیں. اور اس آیت میں جو فرمایا گیا حیتن. ٹھیک ہے، حیتن کیا ہے، یہ عام چھوٹے بڑے پتلے موٹے سب سانپ کو حیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں ایک ہی سانپ کو 3 طریقے کا ذکر کیا گیا. اس کی کیا حکمت تھی، 3 طرح کے نام دیے گئے. تو اس میں تطبیق کی گئی ان آیات کو، یعنی ان آیات کے معنی کو، مطلب کو جو جہاں مختلف الفاظ لیے گئے ان کو جوڑا گیا. کس طریقے سے کہ یہ سانپ شروع میں پتلا اور چھوٹا ہو، پھر موٹا اور بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک تطبیق کی. اور دوسرا یہ کہ یہ سانپ تو بڑا اور اژدہا ہی تھا، مگر اس کو جان یعنی ہلکا چھوٹا سانپ اسی مناسبت سے کہا گیا کہ عظیم الشان جو اژدہا تھا وہ چلنے میں سرعت سیس، یعنی جو چلنے میں وہ عام چھوٹے سانپ کی طرح تھا، یعنی وہ اتنی تیز سے چلتا تھا. حالانکہ عام عادت کے خلاف جو بڑے اژدہے ہیں وہ تیز نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، اور اس آیت میں جو کأنہا، لفظ کأنہا ہے، تشبیہ اس طرف دی گئی ہے، تو اسے اشارہ اس طرف ہے کأنہا جانن، اس وجہ سے اس کو تشبیہ سے دی گئی کہ اس میں خاص وصف پایا جا رہا ہے، وہ سرعت ہے، یعنی جرعان جو تیز چلنے کی جو ہے وہ صفت ہے، وہ اس میں پائی جاتی ہے. پھر دوسرا کیا نشانی دی گئی، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ. جناح دراصل جانور کے بازو کو کہتے. ٹھیک ہے، تو اس جگہ اپنے بازو یعنی کہ بغل میں ہاتھ لگا لینے کا حکم دیا گیا.
ٹھیک ہے، تو یہ معجزہ دیا گیا. اور دوسرا معجزہ کیا اس میں پھر تھا، یعنی یہ دوسرا معجزہ کیا تھا، جب بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کے نکالیں گے تو پھر وہ آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کی، تخرج بیضاء یعنی وہ آفتاب کی طرح چمکنے لگے گا. اذهب الى فرعون، اپنے رسول کو جب اللہ تعالیٰ نے دو عظیم النشان جو ہے وہ معجزے دے دیے، اس کے بعد ان کو حکم دیا کہ فرعون سرکش کی طرف جاؤ اور اس کو دعوت ایمان دو. لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں. اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی جو بہت مشہور دعا ہے جو پڑھنی چاہیے ہمیں بھی، کوئی بھی مشکل کام پیش آ جائے یا پھر جس میں ہمیں ہچکچاہٹ ہو تو اس کے لیے یہ دعا پڑھنا چاہیے، بلکہ اس دعا کو یاد رکھنا چاہیے، زبانی یاد رکھیے، بچوں کو یاد کروائیں. قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے کہا پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے. ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجیے. ہارون اخی، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، جو کہ میرے بھائی ہیں. اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجیے. واشرکہ فی امری، اور اس کو میرا شریک کار بنا دیجیے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں. ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں. اچھا، اب یہاں تک دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ قال ربی شرح لی صدری. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو منصب دیا تھا، منصب نبوت عطا کیا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی ذات اور اپنی طاقت پر بھروسہ چھوڑ کر کس پر توکل کیا؟ کس کی طرف متوجہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے. اور جو اس کی ذمہ داریاں تھیں اس منصب کی، یعنی نبوت کے منصب کی، تو اس میں جو مشکلات اور مصائب پیش آنا تھے ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مانگا. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے اس کی 5 دعائیں مانگی کہ میرا سینہ کھول دیجئے، یعنی ایسی وسعت عطا فرما دے جو علوم نبوت کو کا احتمال کر سکے، اس کو اپنے دل میں سما سکے. اور دعوت ایمان جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں ان کی طرف سے ان کو جو سخت سننا پڑتا ہے ان کو برداشت کرنا بھی اس میں آ جائے، کہ وہ جو ان کو مختلف باتیں سناتے ہیں نا انبیاء کرام کو، تو اس کے لیے ان کا سینے کی وسعت ہو جائے تاکہ ان کو اس میں برداشت کرنا آ جائے. دوسری دعا کیا فرمائی؟ وَيَسِّرْ لِي امری، میرا کام میرے لیے آسان کر دیجیے. ٹھیک ہے، تو کسی کام کا مشکل کا یا آسان ہونا بھی ظاہری تدبیروں کے تابع نہیں ہوتا کہ ہم ظاہری طور پر کہیں کہ یہ کام آسان ہے اور یہ ہو جائے گا. اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے لیے مشکل سے مشکل، بھاری سے بھاری کام کو آسان بنا دے، اور جب چاہتے تو آسان سے آسان کام کو بھی اللہ تعالیٰ مشکل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تلقین کی ہے کہ اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا مانگا کرے. اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرما کر ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے، کیونکہ ہر مشکل کام کا آسان کر دینا آپ کے ہی قبضہ میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگنی چاہیے. تیسری دعا کیا مانگی؟ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی کھول دے میری زبان کی بندش تاکہ لوگ میں تھی. اس کا کیا واقعہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں تو اپنی والدہ کے پاس ہی رہے.
اور دربار فرعون سے ان کو دودھ پلانے پر وظیفہ ملتا رہا، لیکن جب دودھ چھڑانے کا وقت آیا تو فرعون اس کی جب چھڑا دیا گیا تو فرعون اور ان کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور ان کو والدہ سے لے کر اپنے پاس پالنے لگے۔ اسی عرصہ میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا اور اس کے منہ پر ایک زور سے تماچا لگایا، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک چھڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، اس سے کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر ماری۔ فرعون کو غصہ آیا اور ان کے قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تو قتل ہی کر دینا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ بچے کی اس بات پر کچھ خیال نہ کریں، اس کو تو کسی چیز کی عقل نہیں، اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے تجربہ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کسی بھلے برے کام کا کچھ نہیں معلوم، اس کو نہیں وہ کر سکتا۔ تو فرعون کو جب یہ غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بات کہی تو انہوں نے تجربہ کرانے کے لیے ایک تشت میں آگ کے انگارے اور دوسرے میں جواہرات لے کر سامنے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اور جو بچہ آتا ہے بچہ عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو روشن سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوگا نا، اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور جواہرات کی جو رونق ہے، جو چمک ہے، وہ بچوں کو نظر نہیں آتی۔ اچھا جی، مجھے تو 5 منٹ دیجیے، ٹھیک ہے، 5 منٹ دیجیے، میں آ رہی ہوں ابھی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آگے دیکھیے، تو یہ دوسرا واقعہ جو ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بارے میں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو وہ اب فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے حضرت اس کے پاس گئے، اور انہوں نے انبیاء کرام، ظاہر وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ عام بچے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے ہونے والے رسول تھے، تو نبیوں کی تو اول دن سے پیدائش ہی جو ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کی بجائے جو جواہرات کو ہاتھ میں لینا چاہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے جواہرات سے ہٹا کر آگ کی طرف کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا شعلہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔
انہوں نے منہ میں ڈال لیا اس کا آگ کا شعلہ، تو اس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی۔ تو فرعون کو یقین آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے یہ شرارت سے نہیں تھا، ٹھیک ہے، بچپن کی بے خبری کی وجہ سے تھا۔ تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک قسم کی تکلیف پیدا ہو گئی، اسی کو قرآن میں عقدہ کہا گیا ہے۔ اسی کو کھولنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پاک اس کی لکنت کو کھول دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلی دعائیں، دو دعائیں تھی وہ عام تھی، یعنی سب کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے دعا کی۔ تو تیسری دعا میں اپنی کم محسوس کمزوری کے ازالہ کی طرف درخواست کی کہ دعوت اور رسالت کے لیے زبان کی طاقت و فصاحت ایک ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پھر آگے ایک اور آیت میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، ٹھیک ہے، اور زبان کی جو لکنت ہے یہ بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنے ساتھ رسالت میں شریک کرنے کی دعا کی، یہ بھی دعا کی، اور کیا اس میں بتایا، ہوا افصح منی لسانا، یعنی ہارون علیہ السلام اپنی زبان کے اعتبار سے میرے سے زیادہ فصیح ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو لکنت کا اثر ابھی کچھ باقی تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو عیب لگائے گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کا بھی یہ اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ کہا گیا تھا وَلَا يَكَادُ يُبَيِّنُ، یعنی وہ اپنی بات کو صاف بیان نہیں کر سکتے۔ تو بعض حضرات نے اس چیز کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی دعا میں اتنی ہی بات مانگی تھی کہ زبان کی بندش کھل جائے، کہ لوگ میری بات سن لیں، اتنی لکنت کو دور کرنے کے بارے میں دعا کی تھی۔ تو وہ دور کر دی گئی، لیکن کچھ اثر پھر بھی باقی رہا۔ تو وہ اس دعا کے منافی نہیں ہے کہ جو دعا مانگی کہ میرے جو بھائی ہے وہ افصح منی لسانا جو ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا دعا کی، ایک اور چوتھی دعا کیا کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یعنی میرا وزیر میرے ہی خاندان میں سے بنا دیجیے۔ تو یہ پچھلی تین دعائیں اپنے نفس اور ذات سے متعلق تھی نا، اور یہ چوتھی دعا رسالت کے عمل کو انجام دینے کے لیے تھی، کہ ان اسباب میں رسالت کے جو اسباب ہے اس جو ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے اس کے انجام دہی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اور اہم اس کو قرار دیا کہ ان کو کوئی نائب یا وزیر دے دیا جائے جو ان کی مدد کر سکے، ٹھیک ہے۔ وزیر لغت میں بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں، اسی لیے جو وزیر سلطنت ہوتا ہے وہ بادشاہ کا جو ہے وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، ذمہ داری جو بادشاہ کی ذمہ داریوں کو اٹھاتا ہے، اس وجہ سے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمال عقل کا کو ظاہر کرتی ہے یہ بات کہ کسی کام کو یا تحریک کو چلانے کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کے مددگار و انصار ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ منشا اپنے کے مطابق مل جائے، اپنی جو چاہت ہے اور جو کام جو سپورٹ کرنا ہے اس کے مطابق مل جائے تو آگے کام سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہی جو اپنے ساتھی ہیں، ساتھ کے جو وزیر ہیں وہی ایسے خراب ہوں، ان میں خرابیاں ہوں، تو پھر سلطنتوں کے اندر تباہی ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو سلطنت ہے وہ بیکار و ناکارہ ہو جاتی ہے اور تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جس کے امیر اور جس طرح آج کل دیکھیں، آج کل کی سلطنتیں اور حکومتوں میں جتنی خرابیاں دیکھنے میں آئی اس میں غور کریں تو ان کا اصلی سبب کیا ہوگا کہ امیر رسالت کے جو ایوان و مددگار ہوتے ہیں، وزراء عمرا، ان کی کوئی خرابی ہوتی ہے، بے عملی ہوتی ہے، یا ان کے اندر عدم صلاحیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آتے ہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جب کسی شخص کو حکومت و امارت سپورٹ فرماتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے کام کے لیے حکومت کو اچھی طرح چلائے تو اس کو نیک وزیر دیتے ہیں جو کہ ان کی مدد کرتا ہے، اور اگر یہ کسی ضروری کام کو بھول جائیں تو وزیر یاد دلا دیتا ہے، اور جس کام کا ارادہ کرے وزیر اس میں اس کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیک حکومت کی نشانی، نیک بادشاہ کی نشانی بتا دی گئی۔ پھر اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وزیر طلب فرمایا اس کے ساتھ ایک قید کیا لگائی، من اہلی، میرے خاندان سے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز میں نوٹ کرتے ہیں پاکستان میں بھی دوسرے ممالک میں بھی کہ وزارت جو ہے وہ اپنے خاندان میں ہی رہ جاتی ہے نا،
ٹھیک ہے، نواز شریف کا بیٹا، نواز شریف کی بیٹی، شہباز شریف اس کا بیٹا، تو یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہے، اس طریقے سے حکومت میں چلتی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، زرداری صاحب ہے تو زرداری کا بیٹا آگے، تو آگے بیٹے سے بیٹے اپنے جو ہے وہ گدی نشین ہو جاتے. تو یہ تو بات یہاں سے نعوذ باللہ یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرے بھائی کو ہی بنا دیجیے. تو کیا یہ اپنے خاندان کو آگے لے کے آنا یا پھر اس کو کرنا کہ بھئی کسی اور چیز کو زیر غور رکھا گیا؟ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے کیوں اپنے عزیز و اقارب میں سے اپنے بھائی کو چنا کہ وہ ان کو میرا وزیر بنا دے. ٹھیک ہے، اگر خاندان کے آدمی کی عادات اور اخلاق دیکھے والے ہوں اور ان کی طباعیں بھی یعنی طبیعت بھی وہاں اس میں الفت و مناسبت ہوتی ہے، اور جو جس کام کے لیے اس کو اپنے وزیر بنانا ہے اس میں مدد بھی ملے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو، تو پھر دوسروں سے اس کو ممتاز کیا جا سکتا ہے. صرف محض اس کے ساتھ یہ نہیں ہو کہ اقربا پروری کا خیال رکھا گیا کہ میری یہ قریبی ہے تو بس میں نے اس چیز کو اپنے ساتھ حکومت پہ رکھنا ہے، یہ بات نہیں ہو. انصاف کے ساتھ اس میں یہ ساری خوبیاں دیکھنی چاہیے کہ اس میں خوبیاں ہیں، پھر اس کو آگے لایا جا سکتا ہے. اور اس زمانے میں عام طور پر دیانت اور اخلاص جو ہے وہ مفقود ہو کے رہ گیا، ختم ہو کے رہ گیا. ٹھیک ہے، اور اس چیز کی فکر ہی غائب ہو گئی ہے کہ کسی یعنی حکومت کے لیول پر عوام کا سوچ کر چلنا، ایمانداری سے چل رہا ہے اور ایسی حکمت عملی اپنانی ہے، اس چیز کی ختم ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے اس کو مذموم سمجھا جاتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو وزیر نائب بنا دیا جائے. اور جہاں پر کسی کی دیانتداری پر بھروسہ ہو تو پھر کسی صالح اور اچھے رشتے دار کو، اپنے عزیز کو عہدہ سپورٹ کرنے میں پھر کوئی عیب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین عموماً وہی حضرات ہوئے نا جو بیت نبوت کے ساتھ رشتے داریوں کا بھی تعلقات رکھتے تھے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ نیک اور دیانتدار نہ ہوتے تو ان کو منصب جو خلافت ہے وہ نہ دی جاتی. حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے نا، ایک رشتے داری بھی کا پہلو ہی پایا جاتا ہے، لیکن ان میں کیا چیز دیکھی گئی؟ ایمانداری دیکھی گئی. ٹھیک ہے، امت نے ان کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی خاص اہمیت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے معاون تھے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں پہلے تو عام بات فرمائی کہ میرے خاندان اہل میں سے ہے، پھر متعین کر کے کیا بتایا کہ میرا بھائی ہارون ہے جس کو میں وزیر بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس سے مہمات رسالت میں مزید قوت حاصل کر سکوں. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 یا 4 سال بڑے تھے اور 3 سال پہلے ہی ان کی وفات ہوئی تھی ان سے. ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو وہ اس وقت مصر میں تھے حضرت ہارون علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو بھی نبی بنا دیا. پھر بذریعہ فرشتہ ان کو مصر میں یہ بات بتا دی گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کی تبلیغ کے لیے روانہ ہوں تو ان کو ہدایت کر دی کہ وہ بھی مصر سے باہر ان کا استقبال کریں. تو اسی طریقے سے ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام شہر کے باہر گئے اور ان کا استقبال کیا، ان کو لے کر. پھر کیا دعا مانگی؟ وہ اشرک فی امری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنایا. اچھا، وزیر کی بنانا تو یہ خود اپنے اختیار میں بھی ہے نا کہ ہم کسی کو جس طریقے سے وزیر بنا دیتے ہیں. اب ہمارے ملکوں میں بھی دیکھ لیں، جب عام حالات ہوتا ہے تو وزیر خود ہی بنایا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ اختیار میں تھا، لیکن تبرکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی دعا کی کہ اللہ اس کو میرا وزیر بنا دے. اور وہ ساتھ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو نبوت اور رسالت بھی مل جائے. ٹھیک ہے، تو ان کے بھی چاہتے تھے کہ ان کو نبوت اور رسالت میں بھی اپنا شریک قرار دے. تو یہ اختیار کسی نبی اور رسول کو تو خود سے نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو شریک ٹھہرائے نبوت کے معاملے میں اور اس کو کہیں کہ اس کو، لیکن انہوں نے جدا گانا دعا کی اور اس میں اپنی عاجزی بتائی کہ اللہ پاک اور اس درخواست کی کہ ان کو بھی میرے کار رسالت میں شریک فرما دے. ٹھیک ہے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یعنی اس وزیر اور شریک نبوت بنانے کا کیا فائدہ ذکر کیا کہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح و ذکر کریں. ٹھیک ہے، تو
تو ہمیں زیادہ فائدہ اس چیز کا ہوگا. دیکھیں ذکر و تسبیح کرنا تو ایسی چیز ہے نا کہ ہر انسان تنہا بھی جتنا چاہے کر سکتا ہے. اس کے لیے کسی کے ساتھی کے ساتھ عمل کرنے کا دخل نہیں ہوتا کہ کوئی عمل کرے گا ساتھ مل کے تبھی میں کروں گا. ٹھیک ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے اس دعا کی کہ جب ذکر و تسبیح میں ماحول بھی ملے، ساتھ والے ساتھی بھی نیک ہوں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، عبادت میں اور لذت آتی ہے اور انسان کا اور جذبہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. جتنا ماحول اللہ والوں کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ساتھی وہ ذاکر ہوں گے اور ذکر کرنے والے ہوں گے، تو اس سے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر رہنے کا، استقامت کا وہ یعنی انسان جو ہے استقامت پر آئے گا. تو اسی لیے جو شخص ذکر اللہ میں مشہور رہنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سازگار ماحول کو بھی وہ تلاش کرتا رہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دعائیں ساری مکمل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یعنی آپ کی دعا مانگی ہوئی سب دعائیں، سب چیزیں آپ کو دے دی گئی. ہاں ٹھیک ہے. چلیے جی، اتنا ہی اپنا مطالعہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اگلی آیات سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے. داخل بھائی. چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ جی نہیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.